نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کا ارشاد گرامی ہے فسبح بحمد ربک، کہ تم اپنے رب کی پاکی کو بیان کرو، وکن من الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں شمار ہو جاؤ، واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اور اپنے رب کی عبادت کرو حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ یعنی عبادت اور سجدے کی جو کیفیت تمہیں میسر ہے، اس کے اندر کوئی انقطاع نہ ہو، اس کے اندر جو ہے وہ ہمیشگی اور دوام ہونا چاہیے، یعنی اسی دوام کی حالت کے اندر ہی، اسی کیفیت میں ہی انسان کی پوری زندگی مکمل ہو جائے۔ یعنی جن اوقات مخصوصہ میں رب ذوالجلال نے حکم فرمایا ہے کہ ان اوقات میں یہ بندہ کبھی بھی غیر حاضر نہ ہو، وہ کہیں بھی ہو، جس دیش میں ہو، کسی شہر میں ہو، کسی مقام میں ہو، تو جیسے ہی وہ اوقات مخصوصہ اس بندے کو میسر آئیں تو فوراً اپنے مولا کے دربار میں حاضر ہو جائے۔ محبوب کریم علیہ صلاۃ والسلام صحابہ کرام علیہم رضوان سے اس موضوع پر جس وقت خطاب فرما رہے تھے تو نبی رحمت علیہ صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ریاض الجنہ قال المساجد، قلت وما الرتع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث طیبہ موجود ہے۔ محبوب کریم علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، جب تم جنت کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت کے باغات کیا کہیں؟ یہ جنت کی جس وقت ہم جنت کے پاس سے گزریں تو ہم کچھ کھا پی لیا کریں، تو یا رسول اللہ یہ جنت کے باغات کیا کہیں؟ تو رسول اللہ علیہ صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال المساجد، وہ اللہ کی مسجدیں ہیں، وہ رب کی مساجد ہیں۔ اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت وما الرتع یا رسول اللہ، تو پھر اس میں چرنا کیا ہے، اس میں پھل کھانا کیا ہے، پھل کھانے سے کیا مراد ہے؟ تو محبوب کریم علیہ صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قال سبحان اللہ والحمد للہ، مسجد کے اندر سبحان اللہ کی تسبیحات پڑھنا، مسجد کے اندر الحمدللہ کہنا اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیحات پڑھنا، یہ جو ہے وہ اس کے اندر اس سے پھل کھانا مراد ہے۔ تو یعنی جس وقت تم مسجد کے اندر آ جاؤ تو مسجد میں فرمایا کہ جس وقت تم مسجد کے باغات سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغات سے مراد کیا ہے؟ تو حضور نبی رحمت علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ہم زمین پر چل رہے ہیں اور جنت جو ہے وہ تو ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر، ہم تو اپنی گلی میں سے گزریں گے، اپنے محلے میں سے گزریں گے، تو اپنے گلی محلوں میں سے گزرتے ہوئے ہم جنت کے پاس سے کیسے گزر سکتے ہیں؟ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا وما ریاض الجنہ قال المساجد،
فرمایا کہ وہ مسجدیں جو ہیں یہ رب ذوالجلال نے ان کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ تو مسجد میں سجدہ کرنا، سبحان ربی الاعلیٰ کا ورد کرنا، سبحان ربی العظیم کے وظیفے پڑھنا، فرمایا گویا ایسے ہے کہ تم جنت کا پھل کھا رہے ہو۔ تو رب ذوالجلال نے ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے، اور خصوصی طور پر مسلم امہ کو، کہ ان کے ہر محلے کے اندر رب ذوالجلال کی جو ہے وہ جنت موجود ہے۔ اور پھر جس وقت مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے تو گویا وہ جنت کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، جنت کی دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری کے اندر، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے اندر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے۔ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، فرمایا کہ نماز جو ہے یہ تو دین کا ستون ہے۔ فمن اقامها، اور جس نے نماز کو قائم کیا، فقد اقام الدین، گویا کہ اس نے دین کو قائم کیا ہے۔ ومن ترکها، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا، نماز کو ترک کر دیا، فقد ہدم الدین، گویا کہ اس نے جو ہے وہ اپنے دین کے محل کو گرا دیا ہے، اس نے اپنا دین جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا ہے۔ اس حدیث طیبہ سے پتہ یہ چلتا ہے، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان کے جس کو ہر وقت دین کی ضرورت ہے، ہر وقت دین کی اس بندے کو ضرورت ہے، وہ دین پر رہتے ہوئے دنیا سے جانا چاہتا ہے، وہ ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ میرا خاتمہ جو ہے وہ دین اسلام پر ہو، ایمان کی سلامتی کے ساتھ میرا دین بھی باقی رہے، میرا اسلام بھی باقی رہے۔ تو حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کا دین باقی رہے، اس کا اسلام باقی رہے، اس کا ایمان باقی رہے، تو فرمایا پھر وہ بندہ نماز کی پابندی کرے، وہ اپنا تعلق جو ہے وہ نماز کے ساتھ مضبوط رکھے۔ تو فرمایا کہ جس نے نماز کو قائم کیا، گویا کہ اس نے اپنے دین کو قائم کیا ہے۔ جس نے نماز کو ترک کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا، حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خود کھویا کہ خود اپنے ہاتھوں سے اس بندے نے اپنے دین کے محل کو گرا دیا ہے۔ تو رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہر مومن جب وہ اپنا دین پسند کرتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میں دیندار بن جاؤں، وہ چاہتے ہیں کہ میں دین پر رہتے ہوئے اپنی زندگی بسر کروں، میری جس وقت روح نکلے تو میں دین اسلام پر قائم ہوں۔ تو فرمایا پھر اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ کے لیے نمازی بن جائے۔ تو اس وقت ہمیشہ کے لیے نمازی بن جائے گا تو پھر اس کو یہ ساری عظمتیں جو ہے وہ میسر آ جائیں گی۔ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ ان العبد اذا قام یصلی، حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ اٹھا، ان العبد اذا قام یصلی، فرمایا کہ جس وقت بندہ کھڑا ہوا، اس نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی، رب کے دربار میں اس نے حاضری دی ہے، اس کی ملاقات بھی کی ہے، تو فرمایا پھر کیا ہوا، اس کو ملے گا کیا؟ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اوتیا بذنوبہ، اس کے تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے جتنے بھی گناہ تھے ان سارے گناہوں کی گٹھڑیاں باندھ کر جو ہے وہ فرشتے لے کر آئے۔ تو فرمایا فجعلت علی رأسہ، وہ سارے کے سارے گناہ کی گٹھڑیاں باندھ کر جس وقت وہ فرشتے اس بندے مومن کے سر پہ آ کے رکھ دیتے ہیں، اس کے سر پہ جس وقت وہ گناہوں کی گٹھڑیاں باندھ کے رکھ دی جاتی ہیں، تو حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہے، فرشتے اس کے گناہ اکٹھے کر رہے ہیں، ان کے گناہوں کو لے کر ان کے سر پہ رکھ دیا ہے۔ تو حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وعاتقہ، اس کے دونوں کندھوں پر جس وقت رکھ دیا گیا تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا کلما رکع او سجد تساقعت عنہ السنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر یہ حدیث طیبہ موجود۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب اس نے رکوع کیا تو سر کی گناہوں والی جو گٹھڑیاں تھیں وہ گر گئیں، تو جب اس بندے مومن نے سجدہ کیا تو جو کندھوں پر اس کی گناہوں کی گٹھڑیاں رکھی ہوئی تھیں تو فرمایا وہ بھی گر گئیں حتی ینصرف ولیس علیہ من الذنب۔ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس وقت اس نے سلام پھیرا تو وہ گناہ نام کی کوئی چیز بھی اس کے نامہ اعمال میں باقی نہیں تھی۔ تو جس کو وہ ثقیف سمجھ رہے تھے، وہ گناہوں کی گٹھڑیاں جو اس کے کندھوں پر رکھی ہوئی تھیں، حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس وقت بندے مومن نماز کا سلام پھیرتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کے دامن میں کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔
وہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو علامہ نے کہا تھا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے بندے کو دیتا ہے نجات۔ تو فرمایا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ تو 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات دیتا ہے۔ تو دعا کہ اللہ کریم ہمیں بھی وہ جامع نماز اور خشوع و خضوع والی نماز جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔